نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین محترم، اسلام ایک دین فطرت ہے اور انسانی فطرت میں صفائی سے محبت اور نجاست سے نفرت شامل ہے۔ اسی لیے اسلام نے صفائی اور طہارت کو بڑی اہمیت دی ہے اور مسلمانوں کو ہمیشہ پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے اور خاص طور پہ عبادت کے لیے طہارت کو شرط قرار دیا ہے۔ جو شخص بھی عبادت کے لیے طہارت کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی وحی کے اندر یہ بھی حکم شامل تھا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، کہ آپ لباس کی صفائی کا اہتمام کریں اور ہر قسم کی ناپاکی اور نجاست سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اسلام سے قبل لوگوں کے ہاں معاشرے میں صفائی اور طہارت کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو طہارت کی بڑی تاکید کی اور ان کو لباس، اپنا بدن اور جس جگہ بھی وہ بیٹھیں یا رہیں، ہر چیز میں طہارت کا خاص خیال رکھنے کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر ایک کافر نے کہا کہ سلمان، انی ارا صاحبکم یعلمکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ اے سلمان، میں دیکھتا ہوں تمہارا یہ پیغمبر تمہیں ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ تم نے بیت الخلاء میں طہارت کیسے حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو پاک کیسے رکھنا ہے۔ اس نے یہ طنز کیا تھا، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا یہ مذاق سن کر گھبرائے نہیں اور نہ شرمندہ ہوئے، بلکہ آگے سے فخریہ طور پر کہنے لگے کہ ہاں، ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے کہ تم نے طہارت کا خاص اہتمام کرنا ہے اور بیت الخلاء کے اندر اس طریقے سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ اور اس کے پیغمبر کی طرف سے بھی طہارت کا پابند ہے اور خاص طور پہ عبادت کے لیے طہارت کی یہ اہمیت ہے کہ اگر ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو ہماری عبادت ہی اللہ قبول نہیں فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آپ اس فرمان رسول کو توجہ سے دیکھیے کہ ہمارے ایمان کے اندر بڑے ہی احکام اور ضروری مسائل ہیں، لیکن آپ نے طہارت اور صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ اس میں ایک تو دل کی طہارت بھی شامل ہے کہ ہم نے اپنے دل کو شرک سے، حسد، کینہ، بغض اور دل کی تمام بیماریوں سے پاک رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں جسم کی، لباس اور جگہ کی طہارت بھی شامل ہے
کہ ہم نے ان کو بھی ہمیشہ پاک اور صاف رکھنا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا راستے میں ایک کانٹے دار جاڑی پڑی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید میں یہ جاڑی اٹھا دوں اور راستہ صاف کر دوں تو اللہ مجھے اس کے بدلے معاف کر دے اور مجھے مغفرت حاصل ہو جائے۔ اس نے جب وہ کانٹے دار جاڑی اٹھا کر پھینک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سامعین محترم، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کس قدر طہارت کے اہتمام کا حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت سے آگاہ کیا ہے۔ ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ ہماری عبادت کے لیے طہارت کیسی ہونی چاہیے اور ہمیں طہارت حاصل کرنے میں کون سی شریعت کی تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں لوگ وضو کرتے ہیں تو اس میں کئی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگوں کے یہاں غسل کے مسائل معلوم نہیں ہوتے کہ ہم نے غسل میں شریعت کی کون کون سی تعلیمات اور ہدایات کو مد نظر رکھنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وضو صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت کا اجر بھی کم ہوتا ہے اور اس میں خلل پڑتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی غسل صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے اور اس میں غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جب وہ کوئی عبادت بجا لائے گا تو اس کے اجر اور ثواب میں بھی کمی یا اس کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ایک مسلمان پر اسلام کے جتنے بھی ضروری احکام اور مسائل ہیں ان کو سیکھنا لازم ہے۔ یعنی اگر ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے پہلے اس کی تعلیمات سیکھیں اور اس کی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح نماز، حج، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی فرائض کا معاملہ ہے کہ جتنے بھی ضروری احکام ہیں ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے بارے میں تمام بنیادی چیزوں کی تعلیم حاصل کرے اور اپنے گھر میں بچوں اور خواتین کو بھی سکھائے تاکہ وہ بھی ایسی غلطیوں سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ ہم آئندہ قسطوں میں کوشش کریں گے کہ پہلے طہارت کے کچھ ضروری مسائل بیان کریں اور خاص طور پہ ان چیزوں کی نشاندہی کریں جہاں لوگ وضو میں، غسل میں اور طہارت کے دیگر مسائل میں غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہمیں اسلام کی ان بنیادی چیزوں کا علم حاصل ہو سکے اور ہم ان ضروری مسائل کو سیکھ کر ان کوتاہیوں سے اور غلطیوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کتاب و سنت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔